بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ولاگ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا ہیڈنگ ہے قیاس کی بحث میں علامہ ممدو رحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے 53 ہے پیج 53 ہے پیج۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں علامہ شبلی نعمانی، رائٹر اس کتاب کے علامہ سید سلیمان ندوی، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ ساحل کے سکون سے کیسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے۔ قیاس کی بحث میں علامہ ممدو رحمۃ اللہ کہتے ہیں، فلاسفہ نے یقینیات کو صرف چند قضایہ میں محدود کر دیا ہے، جس میں سے ایک حسیات ہیں، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ حس سے ہرگز کسی عام اور کلی شے کا ادراک نہیں ہو سکتا، اس لیے فقط حسیات سے کوئی قضیہ کلیہ عامہ نہیں بن سکتا جو برہان یقینی کا کوئی جز بن سکے۔ تمثیلاً اہل منطق کہتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، حالانکہ اس قضیہ کی عمومیت اور کلیت کا علم تجربہ اور عادت سے ہوا ہے، جو قیاس تمثیلی کی ایک قسم ہے۔ اگر یہ کہلا جائے کہ اس کا علم اس طرح ہوا کہ آگ میں جلانے والی قوت موجود ہوتی ہے، تو یہ علم بھی کہ ہر آگ میں یہ قوت موجود ہوتی ہے ایک حکم کلی ہے جو احساس سے نہیں دریافت ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ضروری ہے کہ آگ کی صورت نوعیہ میں یہ قوت موجود ہو اور جس میں یہ قوت موجود نہ ہوگی وہ آگ نہ ہوگی، تو یہ دعویٰ اگر صحیح بھی ہو تو مفید یقین نہیں، کیونکہ یہ قضیہ کو جس شے میں یہ قوت ہوتی ہے وہ جلاتی ہے، اس میں تمثیل، شمول، عادت اور استقرات ناقص کو دخل ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر آگ ہر شے کو جو اس کے اندر پڑتی ہے جلا دیتی ہے، وہ غلطی کرتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس شے میں جلنے کی قابلیت ہو، ورنہ وہ ہر شے کو نہیں جلا سکتی، جس طرح پتھر یا یاقوت کو نہیں جلا سکتی یا ان اجسام کو نہیں جلا سکتی جن میں مانع آتش دعائیں لگا دی گئی ہوں۔ خرق و عادت کی بحث کا مقام دوسرا ہے۔ بہرحال قضایائے حسیہ میں کوئی کلیہ ایسا نہیں ہے جس کا نقص نہ تفس نہ ہو سکے، یعنی اس کی معلومات نہ ہو سکے، اور در حقیقت قضیہ کلیہ حسیہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ قضیہ حسیہ مثلا یہ آگ جلاتی ہے، اس میں حس صرف ایک خاص چیز کا ادراک کرتی ہے، حکم کلی جو عقلاً لگا دیتی ہے۔ تو فلاسفہ یہ کہتا ہے کہ نفس اس خاص افراد اور مثالوں کے ذریعے دیکھنے کے بعد اپنے میں یہ استدعاد پیدا کر لیتا ہے کہ اس کے اندر یہ الہام پیدا ہو جائے کہ ہر آگ جلاتی ہے اور یہی حکم کلی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی قیاس تمثیلی ہی ہے، اور اس کی علیت اور عمومیت پر اس وقت تک وثوق نہیں کیا جا سکتا جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم تمام افراد میں مشترک ہے، اور یہ اسی وقت تک ممکن ہے جب تمام افراد کا تجربہ کر لیا جائے۔ پھر بھی قضائے عادیہ میں سے کوئی قضیہ ایسا نہیں ہے جس کا ٹوٹنا باتفاق عقلاً جائز نہ ہو، بلکہ فلاسفہ تک خرق عادت کو جائز سمجھتے ہیں، مگر وہ اس کے لیے فلکی، طبعی اور نفسیاتی اسباب بیان کرتے ہیں، اور انہی تینوں اسباب کی طرف خرق عادت کو منسوب کرتے ہیں، اور اسی سے انبیاء کی معجزات، اولیاء کی کرامات اور سحر وغیرہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اس قیاس کی بحث کے آغاز میں علامہ ممدو لکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے۔ آج کے 5 ویلاگ بحمدللہ کمپلیٹ ہوئے، کل بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے میں لائیں گے۔ آج کے ویلاگ ناظرین اگر آپ کو پسند آئیں تو سسٹم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا،
مدینے میں جو راتیں ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں، وہ راتیں یاد آتی ہیں مجھے، آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، وہ قصے آقا کے یاروں کے، وہ باتیں صحابہ کی، جو پڑھ پڑھ کے میں رویا تھا، وہ نعتیں یاد آتی ہیں، وہ اجوا ہو کہ عنبر ہو یا ہو زمزم، مدینے میں جو آقا نے عطا کی تھی سوغاتیں یاد آتی ہیں، نسیم بطحا کہتے ہیں جنہیں شاعر کلاموں میں، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی طیبہ کی ہوائیں یاد آتی ہیں، بقائے دین کی خاطر کٹا ہے جس نے دو بازو، مجھے سرکار غازی کی وفائیں یاد آتی ہیں، جو زہرا پاک نے کی ہیں عطائیں مجھ پہ اے ساحل، مجھے ہر روز ہر دم وہ عطائیں یاد آتی ہیں، مدینے میں جو گزری ہیں وہ راتیں یاد آتی ہیں مجھے، آقا کے روزے کی وہ باتیں یاد آتی ہیں۔